لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور انہی کے لیے آخرت میں زبردست عذاب ہے۔ اب چوتھی بات جس سے مسلمانوں کو بچنا ہے، فرماتے ہیں سماعون للکذب اکالون للسحت، چنانچہ اگر یہ تمہارے پاس آئیں تو چاہے سماعون للکذب اکالون للسحت، یہ کان لگا کر جھوٹی باتیں سننے والے ہیں، جی بھر بھر کر حرام کھانے والے ہیں۔ یہاں سحت کا لفظ آیا، حضرات علماء حسن بصری، ضحاک، یہ سب لوگ فرماتے ہیں، مجاہد، قتادہ وغیرہ، سحت سے مراد رشوت ہے، یہاں رشوت مراد ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے علماء کیا کرتے ہیں، رشوت لیتے ہیں اور قرآن کی آیتوں کو بدل دیتے ہیں، یہ غلط فتویٰ دیتے ہیں۔ فرمایا کہ مسلمانوں میں یہ بات نہ ہونی چاہیے، کیونکہ رشوت اتنا خطرناک جرم ہے، یہ پورے معاشرے، پورے ملک، پوری سوسائٹی کی بنیادوں کو کھوکھلا کر کے رکھ دیتا ہے۔ رشوت کسے کہتے ہیں؟ شریعت میں رشوت اسے کہتے ہیں کہ مثلا آپ کے ذمہ کوئی کام ہے، آپ کو اس کے پیسے مل رہے ہیں، ایک کمیٹی کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے یا کسی کی طرف سے اس نے یہ ذمہ لگا دیا کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے، ہم اس کی تنخواہ آپ کو دے رہے ہیں، پھر آپ سے وہی کوئی کام کرانے آئے، اب آپ اس سے الگ سے اس کا معاوضہ لیں، یہ ہے رشوت۔ مثلا حکومت نے آپ کے ذمہ کوئی کام متعین کر دیا کہ آپ کو فلاں جگہ بڑے اسپتال میں ڈیوٹی دینی ہے، مسلمان ڈاکٹر ہے، اور وہ مسلمان ڈاکٹر کو جب وہاں سے تنخواہ مل رہی ہے باقاعدہ حکومت کی طرف سے، اس کے باوجود وہ حرام خوری کرتے ہوئے رشوت لے کر لوگوں کا علاج کرے، ورنہ یہ رشوت، اسے کہتے ہیں رشوت، کہ جس چیز کا تمہیں پیسہ مل رہا ہے پھر وہ کام کوئی اور تمہارے سے کروائے، اس کے لیے پیسے لینا، اس کو رشوت۔ فرمایا الراشی والمرتشی فی النار، رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے، اور فرمایا رشوت کے بیچ میں جو دلال ہوتا ہے، دلالی کرتا ہے، اس پر بھی لعنت ہے۔ لیکن بعض جگہ آج کے دور میں جیسا کہ ہمارے ملک کا ماحول ہے تو اس کے لیے حالات الگ الگ ہوتے ہیں، وہ یہاں بتانے کے لیے نہیں، مفتی صاحب سے پوچھنے کے لیے کہاں رشوت دی جا سکتی ہے اور کہاں نہیں دی جا سکتی۔ لی تو ہرگز نہیں جا سکتی، لینا تو کسی مسلمان کے لیے جائز ہی نہیں، البتہ کیونکہ ہمارے کام اٹکے رہتے ہیں اور تعصب بہت زیادہ ہو گیا ہے، فی الحال تو بہت ہی زیادہ ہو گیا ہے، خاص طور سے مسلمانوں کے کام روکے جاتے ہیں۔ اب کس موقع پر رشوت دینی ہے یہ آپ براہ راست مفتی صاحب سے پوچھیں، یہ یہاں بتانے کی نہیں۔ مطلق حکم یہ ہے کہ رشوت دینا لینا حرام ہے، کس موقع پر جائز ہو سکتی ہے وہ دارالفتہ سے آپ کو معلوم ہوگا۔ فرماتے ہیں فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، چنانچہ اگر یہ تمہارے پاس آئیں تو چاہے ان کے درمیان فیصلہ کر دو اور چاہے ان سے منہ موڑ دو۔ خیر یہ بات تفصیل ہے، آیت میں تفسیر رہ جائے گی تو آگے بڑی لمبی بات ہے، وقت کم ہے، کئی آیتیں ہیں۔ خیر خلاصے کے طور پر یہ سمجھ لیجیے، آپ بات تو آتی ہی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سب چیزیں ختم کرنے کے لیے، کوئی بھی چیز ہو معاشرے میں گندگی، کوئی بھی کسی بھی طرح کی گندگی ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے بھی آئے گا کہ جگہ جگہ میں نے ہر ہفتے آدھی بات یا ہفتے اللہ تعالیٰ دل میں اتار دے کہ اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت ضروری ہے۔ اگر آدمی کے دل میں اللہ کا خوف یا اللہ کی محبت ہوگی تو ہرگز وہ اسلام کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتا۔ چنانچہ آپ ہمارے کابل کے حالات تو دیکھیے، اس طرح کے لوگ اب بھی اس طرح کے لوگ گزرے ہیں اور ابھی بھی موجود ہیں، اللہ اکبر۔ اس طرح کے لوگ باقاعدہ مدرسے میں جب پڑھاتے تھے اگر 3-4 منٹ بھی دیر ہو جاتی تھی روزانہ اس کو لکھ لیتے تھے اور ماہانہ جوڑ کر فرماتے تھے ناظم صاحب کے سامنے لکھ کر کہ تقریباً 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے میرے ماہانہ اتنے ہو گئے کہ میں لیٹ آیا، وہ 2 گھنٹے بنتے ہیں، لہٰذا ان کی تنخواہ کاٹ لی جائے۔ آج ہمارا تنخواہ لیتے لیتے پیٹ نہیں بھرتا، چاہے جتنی تنخواہ پیٹ میں اتار دی جائے 25,000 30,000، اس کے بعد بھی منہ ایسے کھلے رہتے ہیں۔ اب دیر سے آئیں سویر سے آئیں، ابھی یہ مظاہر علوم کے حالات ہیں۔ یہ حضرت مولانا شاہ اسد اللہ صاحب، ہمارے دوسرے بڑے حضرات علماء کرام وغیرہ، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپور، حضرت شیخ زکریا کے جو شیخ تھے ان کے بارے میں سنا، حضرت شیخ نے باقاعدہ لکھا کہ جب تک مدرسے میں رہتے مدرسے کی چرپائی پر بیٹھتے اور جب چھٹی ہو جاتی مثلا 7 سے، اب عام طور پہ 7 سے 11 تک کا مدرسہ ہے 4 گھنٹے کا، جیسے ہی 11 بجے فوراً چرپائی پر سے اتر گئے اور نیچے بیٹھ گئے۔ تو میں مدرسے نے یہ چرپائی اس لیے دی ہے کہ اس میں مدرسے کے وقت پر بیٹھا جائے، اور مدرسے کا وقت ختم تو چرپائی سے اتر گئے۔ اس طرح کی ان کی اخلاص اور للہیت ہے کہ آج آپ کو مظاہر علوم کا وجود پوری دنیا میں نظر آتا ہے۔ اور اگر آج کے لوگ ہو جاتے، آج کوئی بنیاد رکھ کے دیکھ لیجیے آپ مدرسے کی، انشاءاللہ اگلے سال ہی بند ہو جائے گا، کیونکہ اس کے لیے اخلاص چاہیے، للہیت چاہیے، اللہ کا خوف چاہیے، تقویٰ طہارت چاہیے اور مخلوق سے استغنا چاہیے۔ آج تو چاہتے ہیں کہ ہر کسی کی گردن کاٹ دیں، ہر کسی کے گردن پہ جو ہے رسی کی چھری چلا دی جائے،
اتنا چھوٹا سا مدرسہ قائم کریں گے. ابھی مدرسہ قائم ہوا، معلومات چندے کے لیے افریقہ پہنچ گئے. نہیں جی، ان کے مدرسے میں بچے ابھی تک آئے نہیں، گاڑی پہلے آ گئی. گاڑی جو پھر رہے ہیں خالد صاحب پان کھا کر، ماشاء اللہ مولوی صاحب کے پاس پان کھانے آ رہے، گاڑی میں پھر رہے. مدرسے میں بچے کچھ نہیں ہیں، گاڑی 4 پہیوں والی کئی لاکھ کی وہ پہلے لے. تو یہ تو حال ہے. پھر بھائی کیا وہاں سے علم حاصل کرنے والے بچے کیسے ہوں گے، وہاں سے تربیت پانے والے بچے کیسے ہوں گے، جیسے حالات ہوں گے وہ بہو وہی عمل ہمارے سامنے پیش آ رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا خوف. جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تا ہوا تازہ است ایمان تازہ نیست. لوگوں جب تک تمہارے دل میں حرام خواہشیں ہیں، اللہ کی نافرمانی کی خواہشیں تازہ ہیں، تا ہوا تازہ است ایمان تازہ نیست. جب تک غیر شرعی خواہشیں دل میں زندہ ہیں اس وقت تک ایمان زندہ نہیں. اگر اللہ کی نافرمانی کی خواہشیں زندہ ہیں، جھوٹ بولنے کی خواہش زندہ، حرام دیکھنے کی خواہش زندہ، غیبت کرنے کی خواہش زندہ فرما دیں، اس وقت تک ایمان تازہ نہیں ہے. اگر ایمان کو تازہ کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی جتنی بھی حرام، اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزیں ان کو بالکل سینے سے پاک کر دو، سینے کو پاک کر دو ان سے. ایک تو یہ کہ برے خیالات آئیں گے، برے خیالات تو آئیں گے لازمی طور پر، لیکن ان کو دل میں جمانا اور ان کو دل میں لگنا، اس پر عمل نہیں کرنا ہے. حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا تھا کہ برے خیالات بہت آتے ہیں، فرمایا گندے خیالات تو آئیں گے، کیونکہ دل ایک شاہی سڑک ہے، اس پر ہر کسی کو حق ہے. کوئی بھی گزرے، بھائی پل خبران کا یہ روڈ ہے، آپ اس پہ روک تھوڑے سکتے ہیں کہ فلاں نہیں جا سکتا، بڑی برادری کا جا سکتا ہے، چھوٹی برادری کا نہیں جا سکتا. اس پر ہر کسی کو حق ہے، شاہی روڈ ہے. یہ دل بھی شاہی روڈ ہے، اس پر برے خیالات بھی آئیں گے، اچھے خیالات بھی آئیں گے. برے خیالات کو کیا کرنا ہے، اس کو دکھائیے جھنڈی کہ چلیے آگے نکلیے، اور اچھے خیالات کو برقرار رکھیے، ان پر عمل کیجیے. بڑا شاندار. تا ہوا تازہ است ایمان تازہ نیست، کہ جب تک یہ دل میں خواہشات گندی زندہ ہیں اس وقت تک ایمان زندہ نہیں. اور ہمارے زندہ تو اس میں عجیب مثال دی تھی، فرمایا تھا کہ جتنا کھاد بدبودار ہوتا ہے، جتنا کھاد گندا ہوتا ہے، اتنی زیادہ عمدہ غلہ پیدا ہوتا ہے، اتنے زیادہ خوشبودار پھول ہوتے ہیں. چنانچہ آپ دیکھیے پہلے عام کھاد تھا، بالکل پخانہ وغیرہ یہ کھیتوں میں ڈالتے تھے تو کتنا شاندار ناج ادھر اگتے تھے، گیہوں کتنا عمدہ ہوتا تھا، کتنی طاقت ہوتی تھی. کہ جتنا کھاد بدبودار ہوگا اتنا زیادہ عمدہ پھل ہوگا. اس طرح فرمایا کہ اگر دل میں بہت زیادہ گندے گندے تقاضے ہوں، بہت شدید تقاضے ہوں، تو ان پر عمل نہ کرو، ان کو دباؤ اللہ کی محبت سے. اب انشاءاللہ ایسے محبت کے اللہ تعالیٰ کے پھول کھلیں گے، پوری دنیا تمہاری طرف دیکھے گی. جدھر کو گزر جاؤ گے لوگ تمہاری خوشبو سونگنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی اللہ والے ایسے ہوتے ہیں. چنانچہ ایک واقعہ آیا ہے، ہمارے نے فرمایا تھا کہ اس کے بعد کہ ایک واقعہ آیا ہے قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کس طرح ان کی پشتوں در پشتوں کی حفاظت کرتے ہیں. پھر بیچ میں فرمایا تھا کہ لوگوں تم سکون تلاش کرنا چاہتے ہو، خدا کی قسم اللہ کو ایک لمحے کے لیے ناراض کر کے آدمی سکون حاصل نہیں کر سکتا. چہ جائے کہ ہماری پوری زندگی گناہوں سے ہٹی ہوئی ہے. شرعی چہرہ میرے نہیں، دھاڑی میں کٹاتا ہوں، ٹخنے میں ڈھانکتا ہوں، نمازیں میں چھوڑتا ہوں، جھوٹ میں بولتا ہوں، اس کے بعد بھی سکون کی تلاش نہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. ایک لمحے کے لیے جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صرف اگر ایک گناہ ہو زندگی میں، صرف ایک گناہ، 100 گناہوں کی ہم بات نہیں کرتے، 50 کی بات نہیں، فرمایا ایک گناہ اگر ہو تو تمہیں عذاب ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، دوزخ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں. تمہاری ذات کو خود اللہ تعالیٰ دوزخ بنا دیں گے. مولوی صاحب بھی ہیں، ہر ہفتے تفسیر میں بھی آتے ہیں، فوٹو بھی کھینچ رہے ہیں. یہ اس کے بغیر نہیں گزارا چلے گا. اللہ تعالیٰ بالکل ایسی. چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کیا نام علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں، تفسیر مظہری ان کے شیخ کا نام تھا حضرت مرزا مظہر جان جانا، ان کے اوپر اپنی تفسیر کا نام رکھا تفسیر مظہری. فرماتے ہیں کہ مچھلی ان السمکۃ تطمئن فی الماء، کہ مچھلی پانی میں سکون پاتی ہے. پھر آگے بڑی عجیب بات فرمائی، لا بالماء، یعنی پانی سے سکون نہیں پاتی، پانی کے اندر سکون پاتی ہے. پھر مثال کے طور پہ ہمارے فرمائے کہ اس کی مثال ہو بہو یہی ہے کہ مومن مچھلی ہے، جب تک وہ اللہ کے محبت کے قرب میں اور سمندر میں ڈوبے گا نہیں اس وقت تک اس کو سکون نہیں ملے گا. مچھلی کو سکون جب ملتا ہے جب بالکل پانی میں اترتی ہے. اگر کسی مچھلی کی آپ گھر میں لا کے دیکھیں، کسی مچھلی کی پونچھ کی طرف پانی رہنے دیجیے، خشک رہنے دیجیے، اب وہ تڑپ ہو جائے گی، تڑپ جائے گی. مسلمان کی مثال ہو بہو یہی ہے، جب تک 100%
یہ کہیے 101% یہ اللہ کے احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ڈوبے گا نہیں، اس وقت تک اس کو سکون نہیں ملے گا۔ اگر ایک گناہ ہے تو اتنا حصہ مچھلی کا پانی سے باہر ہے، اگر 2 گناہ ہیں تو اور زیادہ پانی سے باہر ہے۔ اسی طرح اگر ہماری زندگی میں 1 گناہ ہے تو ہمارا تھوڑا حصہ پانی سے باہر ہے، تو اس کی وجہ سے بے چینی رہے گی۔ اگر 3 گناہ ہیں تو اور زیادہ پانی سے باہر ہے۔ اسی طرح اس کی مثال ہے کہ جب تک ہم اللہ کے قرب میں ڈوبیں گے نہیں، اس وقت تک سکون نہیں ملے گا۔ ہمارے نے فرمایا تھا کہ تم سکون تلاش کرتے ہو، ارے اللہ تعالیٰ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے غم کو ہٹاتے نہیں، عین غم کو شادی بنا دیتے ہیں، خوشی۔ جلال الدین رومی فرماتے ہیں گرد و خواہی عین غم شادی شود، اللہ اگر آپ چاہیں اس بات پر قادر ہیں، آپ کو غم ہٹانے کی ضرورت ہی نہیں، آپ تو ہر چیز پر قادر ہیں، غم ہی کو خوشی بنا دیں۔ گرد و خواہد عین غم شادی شود، فرمایا سوئٹزرلینڈ والے اور فلاں والے اور فلاں لینڈ والے یہ سب جو ہے کیا نام واٹر پروف گھڑیاں بنا رہے ہیں۔ ارے جو اللہ کے عاشق ہوتے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ ان کے دلوں کو غم پروف بنا دیتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر کوئی غم آ نہیں سکتا، صرف باہر چاروں طرف رہتا ہے غم۔ پھر آگے فرمایا اس کے بعد بات ختم، یہ واقعہ لکھا ہے حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 2 یتیموں کا ذکر کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 2 یتیموں کی دیوار، حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر میں چل رہے تھے، واقعہ مختصر سناؤں گا، لمبا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر میں تھے تو کھانے کی کچھ ضرورت تھی، واقعہ کشتی میں بیٹھے، کشتی بھی توڑ دی۔ اس کے بعد ایک بستی میں گئے تو ایک بستی والوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی ہمیں مہمان ہیں، کھانے کی ضرورت ہے، تو بستی والوں نے صاف انکار کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام ساتھ تھے، تو کچھ دور چلے تو دیکھا کہ ایک دیوار گرنے کے قریب ہے، گرنے ہی والی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو سہارا دیا اور سیدھی کر دی۔ اللہ کے ان کے زندہ بندے طاقت تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو سیدھی کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مزاج تو تھا ادھر جلالی مزاج، کہنے لگے خام خواہ سیدھی کر دی، ان لوگوں نے ہم کچھ کھلایا پلایا بھی نہیں، خام خواہ بغیر مزدوری کے تم نے دیوار سیدھی کر دی۔ حضرت موسیٰ کو بہت غصہ ہے۔ حضرت خضر نے فرمایا کہ آپ ان میں نے کہا تھا پہلے کہ اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو چپ رہنا ہے، کچھ بولنا نہیں۔ خیر بات آئی گئی ہوئی، اس کے بعد جب یہ دونوں جدا ہوئے بات نہیں چلی، چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام کشتی میں بیٹھے، ایک کشتی میں بیٹھے تو اس میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ کو بہت غصہ آ گیا کہ آپ نے سوراخ اس لیے کیا تاکہ ہم اخرقتہا، آپ نے اس لیے سوراخ کیا تاکہ ہم ڈوب جائیں۔ حضرت فرمایا خضر نے کہ میں نے فرمایا تھا قال لم اقل لك انك لن تستطيع معي امرا، تم میرے ساتھ چل نہیں سکتے۔ پھر جب یہ سب چیزیں ہوئیں تو بعد میں جب سدھا آنے لگے، حضرت موسیٰ نے فرما دیا تھا کہ آخری بات اگر آپ کے میری زبان کھلی تو الگ کر دیو، لیکن وہ تو مزاج ماشاءاللہ ایسا تھا، اور نبی کی شان بھی یہ ہوتی ہے غلط چیز دیکھ کے روک نہیں سکتا وہ، کیونکہ ظاہر میں تو غلط تار نظر آ رہی تھی نا، تو ایک دم ٹوک دیا۔ حضرت نے فرمایا بس اب آپ ادھر اور میرا، کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے یہ باتیں تو بتائیے جو آپ نے کی۔ کہنے لگے کشتی اس لیے توڑی تھی کہ دریا کے اس پار ایک بادشاہ تھا، وہ صحیح کشتیوں کو قبضہ کر لیتا تھا، تو یہ غریب بچے تھے بیچاروں کے پاس ایک ہی کشتی تھی، یہی ان کی چلتی تھی، اسی سے ان کا گزر بسر تھا، میں نے تھوڑا سا عیب لگا دیا اس میں، وہ عیبدار کشتیوں کو لیتا نہیں۔ پھر فرمایا کہ دیوار میں نے اس لیے سیدھی کی تھی، اس میں 2 یتیم بچوں کا خزانہ دفن تھا، ان کے والد بڑے نیک تھے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کان تحتہ کنز لہما، 16ویں پارے کے بالکل شروع میں، کان تحتہ کنز لہما، اس دیوار کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا۔ فرمایا خزانہ کی حفاظت ہم نے کس لیے کی، وکان ابوہما صالحا، ان کا باپ نیک تھا۔ حضرت خضر نے فرمایا کہ ان کا باپ بہت نیک تھا، دیوار گرتی تو سارا شہر مل کر اس خزانے کو لوٹ لیتا، تو میں نے اس کو سیدھا کر دیا۔ خیر بات جو مجھے بتانی ہے، اصل مقصد پہ آئیے، تو جلال یعنی علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بعض روایت میں بعض حدیث میں یہاں تک آئی ہے کہ وہ جو باپ تھا وہ ان کا سگا باپ نہیں تھا، کانا ابت تاسع، 9واں باپ تھا۔ فرمایا بعض روایت میں آیا ہے 7واں باپ تھا، یعنی دادا باپ دادا پردادا سکڑ دادا کچھ بھی لگا لیے، 7واں باپ تھا۔ بعض روایت میں آیا تھا کانا ابت تاسع، 9واں باپ تھا۔ تو حضرت علماء فرماتے ہیں کہ جب 9ویں پشت تک چل کر اللہ اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرما رہے ہیں، حالانکہ بعض حدیث میں تو یار 40 پشتوں تک اس کی حفاظت ہوتی، فرمایا کہ جب 9ویں پشت تک آدمی کی حفاظت ہوتی ہے تو جو آدمی خود دیندار بنتا ہوگا، اللہ کے احکام کو لے کر اٹھتا ہوگا، اس کی خود کی اللہ تعالیٰ کتنی مدد کرتے ہوں۔ اور فرمایا جو آدمی بددین ہوتا ہے اس کی 40 پشتوں تک اللہ تعالیٰ کی لعنت، 40۔ ایک آدمی بددین کیا ہوا، ایک آدمی بے نمازی کیا ہوا، ایک آدمی نے شرعی لباس کیا چھوڑا، شرعی چہرہ کیا چھوڑا، یہ خود مر گیا ظالم، اس نے اپنی 40 پشتوں کو مار دیا۔ اور پشتوں کا مطلب ہی آپ یہ کہیں گے تو ظلم ہے، اللہ تعالیٰ انہوں نے کوئی جرم تھوڑے کیا پشتوں نے، ان کو کیوں سزا؟ فرمایا کہ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو برکتوں سے محروم کر دیتے ہیں، ان کو سزا تو نہیں دیتے کوئی۔
کاش یہ آدمی نیک ہوتا، اس آدمی کی 40 پشتوں تک اس کی برکتیں رحمت اللہ تعالیٰ بھیجتے رہتے، لیکن اس کی بدنیکی کی وجہ سے اور گناہوں کی وجہ سے 40 پشتوں تک اس کی محروم ہو گئی۔ فرمایا جو لوگ بدنگاہی کرتے ہیں، ہر وقت عورتوں کو تاکتے جھانکتے رہتے ہیں، خبیث الطبع مردود الطبع ہوتے ہیں، ان کا کھانا صرف پاخانہ ہوتا ہے، بازار میں جائیں گے توڑتے، اسٹیشنوں پہ جائیں گے توڑتے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ مرتے وقت ان لوگوں کی زبان پر فارغ ڈال دیتے ہیں کہ منحوس آدمی اگر تو کلمہ پڑھنا چاہے تو ہم تجھے اپنا کلمہ نصیب نہیں ہونے دیں گے۔ یہ تو حال ہے بد نظری کا، اور سب سے زیادہ ہم بد نظری میں ڈھیلے ہیں۔ دیکھیں نماز کے بعد دیکھیں اپنے گریبان میں ہر آدمی جا کے دیکھیں۔ فرمایا تھانوی نے کہ مرتے دم تک اس کی زبان پر فارغ ڈال دیا جاتا ہے کہ کلمہ پڑھ ہی نہ سکے اگر چاہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری ان باتوں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔